من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ واتبعوا، انہوں نے اتباع کیا یا پیچھے پڑ گئے، ما تتلو الشیاطین، ان منتروں کے، شیاطین جن کو پڑھا کرتے تھے، علی ملکی سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، ان کی بادشاہت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے اور جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، اور یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انما نحن فتنہ، ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا وجود امتحان ہے۔ فلا تکفر، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ فیتعلمون منہما، یہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ چیزیں، یفرقون ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے یہ جدائی کر دیں مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، ویسے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وما هم بضارین بہ، وہ اس کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کی مشیت سے۔ ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہیں تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ اچھی طرح جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو شخص ان چیزوں کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری تھی وہ چیزیں جس میں یہ لوگ اپنی جانوں کو کھپا رہے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے یہودیوں کی ایک بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی ان کی کئی اور بدعملیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، بتایا گیا۔ یہاں پہ ایک اور بڑی بدعملی ان کی تھی جس کو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے، وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو تو کفر کے مرادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن کے اندر انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو زور حاصل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت اور سلطنت حاصل ہے، اس کا سارا راز جو ہے جادو میں مضمر ہے، جادو میں چھپا ہوا ہے۔ جادو کی بنیاد پر وہ اتنی عظیم الشان سلطنت چلا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ بھی جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی اسی طرح سے حیرت انگیز اقتدار حاصل ہو جائے گا، تمہیں بھی اسی طرح سے سلطنت اور بادشاہت حاصل ہو سکتی ہے، اور تمہیں بھی اسی طرح سے بڑی بڑی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے مسخر ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ اچھی طرح ان کو معلوم تھا جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی، اس بات کا ان کو بخوب علم تھا۔ اور دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی تھی، اور ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی، جو آج تک بائبل کے اندر چلی آ رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور بعض جگہ تو ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ بہت ہی غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم صاف اور صریح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگ سکتا کہ پہلی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، نصارہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت بذات خود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی اور رسول ہونے کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید بھی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، یہ لوگ ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے، شیاطین جن کو پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے اوپر بھی انہوں نے بہتان تراشی کی، بہتان لگائے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، جادو کرتے وہ جادو کرتے تھے، اور آخر زمانے میں انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر ہرگز نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، البتہ ان کے زمانے میں شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، جس طرح سے یہودی ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے جن کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو ٹونا سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ جادوگری، جادو کا فن، سحر یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی بعض قسمیں تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بابل نامی ایک شہر میں 2 فرشتے اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا وہاں پر۔ یہ ان سے جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرتے تھے، یہ بھی ان کی بہت بڑی بدعملی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ اور یہ جو 2 فرشتے تھے یہ اللہ پاک نے خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مقصد کو سامنے واضح کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان ان کو بھیجا تھا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح رہے کہ یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے ببابل، بابل عراق کا مشہور شہر تھا، اور ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح سے ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، تو وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ اور اس سے بھی خطرناک ایک بات اور آ گئی، اس سے بھی بہت ہی خطرے کی بات سامنے آئی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر جادوگروں کو اپنا دینی مقتدا بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگروں کے جو یہ شعبدے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ انبیاء علیہم السلام معجزے دکھایا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کیا جا سکے۔ وہ یہ بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ دیکھو معجزے الگ ہیں اور جادو ایک الگ چیز ہے۔ معجزے جو ہوتے ہیں وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتے ہیں جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ سبب ہوتا ہے، وہ اسی دنیا کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب کو اختیار کر کے ایک نتیجے کو سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ معجزے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ براہ راست وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حالانکہ جادو کے ذریعے جو بھی کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے، جو بھی کوئی نئی چیز، انوکھی چیز سامنے لائی جاتی ہے، وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ دکھایا جا سکے کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن یہ دونوں فرشتے جب جادو کے ان طریقوں کی تشریح کرتے تھے
تو ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس بات کو اچھی طرح سے واضح کرتے تھے کہ دیکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے کہ جادو ایک الگ چیز ہے اور معجزہ ایک الگ چیز ہے۔ معجزے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوا کرتے ہیں، جبکہ جادو جو ہے وہ اسی عالم اسباب کے ایک حصہ ہے۔ جادو کے ذریعے سے جو کوئی شعبدہ یا کوئی نئی چیز دکھائی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے جو اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تم کو جادو جو دکھا رہے ہیں یہ صرف بتانے کے لیے، اور اس کے طریقوں کی جو تشریح کرتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادو جو ہے یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، براہ راست اللہ کا فعل نہیں ہے، بلکہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ ہم بتا رہے ہیں تمہیں صرف فرق واضح کرنے کے لیے، جادو ایک چیز ہے، معجزہ اس سے الگ چیز ہے، لہذا ہم جو تم کو بتا رہے ہیں ہمارے طریقوں کو سامنے رکھ کر اور استعمال کر کے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، یہ تو صرف ہم تم کو سمجھا رہے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے درمیان یہ ایک امتحان ہے، لہذا ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کرتے ہو، اس چیز کو اللہ پاک اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے۔ یہ کام انبیاء علیہم السلام سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن انبیاء علیہم السلام سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ انبیاء علیہم السلام کی شان بہت عظیم ہوا کرتی ہے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ ان سے اس طریقے کے کام لیے جائیں۔ البتہ فرشتوں سے بہت سے تکوینی امور بھی اور تکوینی کام بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے مکلف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام لیا گیا اور ان کے ذریعے سے اس فرق کو واضح کیا گیا، بتایا گیا۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا، البتہ ان کے بتائے ہوئے جو فارمولے ہوا کرتے تھے ان کو جادو میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے کہ جو ویسے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر وہ جادو کو استعمال کرتے تھے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرانے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ نوبت طلاق تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ یہاں اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروتَ، کہ یہ یہودی یعنی بنی اسرائیل جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے پیچھے پڑ گئے، جادو سیکھنے سکھانے کے چکر میں پڑ گئے، اسی طرح سے بابل نامی شہر میں جو ہم نے 2 فرشتے خاص مقصد کے تحت بھیجے تھے ان سے یہ سیکھ کر بھی جادو کے پیچھے پڑ گئے، یعنی ان سے انہوں نے جادو سیکھا، حالانکہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا فلا تکفر، دیکھو جادو کے سیکھ کر اور جادو کے ذریعے سے کفر اختیار نہ کرنا، ہمارا وجود تمہارے درمیان ایک طرح سے امتحان ہے۔ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجی، یہ لوگ ان سے جادو سیکھتے اور ایسے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیں، تفریق کرا دیں۔ ما یفرقون به بین المرء وزوجی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اللہ پاک نے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر یہاں پر تنبیہ فرما دی، وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود کوئی ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر سامنے آ جاتا ہے، مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر ظاہر ہو جاتا ہے، برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے نہ چاہے وہ نتیجہ سامنے آ کر رہے گا، پیدا ہو کر رہے گا۔
یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہی ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع دینے کی طاقت ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، ہاں اللہ پاک کی مشیت جب تک شامل حال نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے یا گناہ کرنا چاہتا ہے یا ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ کی تکوینی مصلحت کے مطابق وہ بات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسے اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو آپ بتائیے پھر امتحان کس بات کا ہوگا۔ اور اللہ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مشیت اچھے اور برے ہر کام سے متعلق ہوتی ہے، لیکن رضامندی کا تعلق صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے ہوتا ہے۔ مشیت ہر اچھے اور برے کام سے متعلق ہوتی ہے، لیکن رضامندی اللہ کی جو حاصل ہوگی وہ اچھے کاموں ہی میں حاصل ہوگی، ثواب کے کاموں میں حاصل ہوگی، غلط کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں اللہ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر کہا گیا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کاش کہ وہ لوگ اس کا حقیقی علم رکھتے۔ شروع میں کہا گیا کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا ہے کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں۔ بظاہر دونوں باتیں الگ الگ لگتی ہیں، بظاہر دونوں باتیں مخالف لگتی ہیں، متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے ہم سب کو یہ عظیم سبق دے دیا گیا ہے کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ تو جہل ہے، بلکہ حقیقت میں کالعدم ہے۔ لہذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو ان کا علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں جو ثواب ان کو ملنے والا ہے وہ یقیناً اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جادو کے پیچھے پڑ کر اور وہ باتیں جو اللہ کو ناپسند تھیں ان کے پیچھے پڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اختیار کر کے انہوں نے ہمیشہ خسران اور ابدی ناکامی ہی کو مول لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کاش کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس سے کیا ہوتا؟ اللہ کے ہاں ان کو ثواب ملتا، اور یہ ثواب بہت بہتر ہوتا ان تمام چیزوں سے جن کو انہوں نے مول لیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے۔